بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين، والصلاة والسلام على والمرسل حبيب إله العالمين بالقاسم محمد محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: بسم الله أم حسبت أنك پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے. ہماری تمام تر کوتاہیوں، لغزشوں، خطاؤں کے باوجود پروردگار عالم نے سید الشہداء کے فرش پر بیٹھنا نصیب فرمایا ہے. اس سموں تک ہمیں ہماری اولادوں کو اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے. ہماری قبور کو اہل بیت علیہ السلام کی نورانیت سے منور فرمائے. میدان حشر ان کی شفاعت نصیب فرمائے. وقت کے امام کی ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد ما صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. ایک بار پھر درود بھیجے گا. محمد و آل محمد ما صلی علی محمد آل محمد دین مبین تک پہنچا. دین مبین خاصیتیں سے خاصیت ہے کہ یہ دین کامل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم. دین کامل ہونے کا مطلب یہ ہوگا قابلیت کوئی کہے کہ اس دین کے اندر نو کے پاس دین تو لیکن کچھ ٹکڑے ایسے ہوں جو ناقص ہوں. کیا یہ ممکن ہے ہمارے پاس؟ ظاہر کہ ایسا ممکن ہے. دین کا کوئی ایک حصہ بھی ناقص. بچوں کو تھوڑا سا ٹیچ کر دیجیے گا. ہاں ٹھیک ہے، گائیڈ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، بہت ضروری ہے کہ بچے مجلسوں میں آئیں. ان کا آنا بہت ضروری ہے، لیکن ان کو کہیں تاکہ مجلسوں کی تربیت بھی ان کے اندر ہو جائے. میں مسلسل مختلف جگہوں پر اس کی اصرار کرتا ہوں کہ اور ایکٹیویٹی انوالو ہوں، سے سیکھنے کی کوشش کریں، ورنہ ان کے لیے بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. درود بھیجے گا. محمد و آل محمد صلی علی محمد آل جل فرج. بس کامل ہونے کے ناطے ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ پورا دین تو کامل ہے، لیکن کچھ حصے نعوذ باللہ تعالی کچھ حصے ایسے ہیں جس میں بہتری لائی جا سکتی ہے. اگر کوئی رہا ہے تو اس کوئی ہو تو وہ
حصہ دے دیتا ہے۔ جو بار بار ہم اور آپ سنتے ہیں معاشرے کے اندر، کوئی دین کا ایک حکم سنتا ہے اور نعوذ باللہ تعالیٰ گویا دین کے بنانے والے کو مشورے کے طور پہ کہتا ہے کہ اگر یوں ہو جاتا نا دین میں تو بہتر تھا۔ کس کو مشورہ دینا ہے ہم؟ یا خدا کو مشورہ دینا ہے؟ مثلا اگر دین نے فرض کریں ہم پر 5 وقت کی نمازیں واجب کی ہیں، فجر کی نماز 2 رکعت کی ہے، تو کیا خدا کو نعوذ باللہ تعالی ہم یہ سوچیں گے مثلا اگر دین میں فجر نہ ہوتی نا تو پھر بہتر ہو جاتا؟ کیسے بہتر ہو سکتا تھا؟ خدا سے بہتر کوئی سوچ لے گا کیا؟ آپ کو یہاں پہ عجیب سے لگ رہا ہوگا، لیکن اگر آپ تصور فرمائیں تو ہم اس معاشرے کے اندر مسلسل دین کے احکام کے بارے میں لوگوں کا یہ رویہ دیکھ رہے ہیں، انتخابی رویہ ہے۔ دین کا کچھ حصہ پسند ہے، دین کے کچھ حصے کے اوپر اپنی اوپینین بھی محفوظ ہے، کم از کم اظہار نہ بھی کریں تو اوپینین محفوظ ہے کہ ہاں یہ بہتر بھی نعوذ باللہ ہو سکتا تھا۔ چاہے وہ پردے کا معاملہ ہو، آپ کسی سے کہیں گے بھائی پردہ اتنا واجب ہے تو وہ کہے گا کہ اتنا تو سمجھ میں آتا ہے، باقی ٹھیک ہے، باقی میری مرضی ہے کہ میں کروں نہیں کروں۔ اس طرح کی حرکتوں سے دین کے کمال پر ہمارا یقین نہ ہونا ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں دین کے کمال پہ نعوذ باللہ تعالی یقین نہیں ہے۔ اگر دین کے کمال پہ یقین ہوتا تو ہم کسی ایک حصے کے اوپر بھی کوئی اعتراض نہیں کر سکتے تھے۔ دین کو پورا کا پورا تسلیم کرو، ادخلوا فی السلم کافۃ، دین اسلام فرماتا ہے، قرآن کریم کا ارشاد ہے، کھڑو جاؤ۔ یہ ایک پہلو ہماری بحث سے منسلک کرتے ہوئے، یہ دین جہاں اچھی تعلیمات دیتا ہے، مشکل کا حل بھی اس سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ جو دین مشکل کا حل دے گا اس سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر دین مبین آیا، اس نے معاشرے کے اندر ناانصافی کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مقابلہ کیا۔ پوری دنیا کے اندر ایک فینومینا ہے، دولت چند ہاتھوں میں ہی چلتی رہتی ہے۔ آپ یورپین سوسائٹی دیکھ لیجیے، امریکن سوسائٹی دیکھ لیجیے، کچھ فیملیز ہیں جن کی 4تھی 5ویں جنریشن ہے، دولت کا انہی کے ہاتھ میں کنسنٹریشن ہے۔ اسپیشلی بینکنگ سیکٹر کے اندر، آئل انڈسٹری کے اندر جو میجر انڈسٹریز ہیں، یہ مثلا 1820 سے یہی نسل چل رہی ہے۔ بعض تو ایسی ہیں جو 18ویں صدی سے چل رہی ہیں، 1750 سے چل رہی ہیں۔ اب میں ان فیملیز کے نام ممبر پہ بیٹھ کے نہیں لینا چاہتا کہ ان کا کردار اتنا اچھا نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر ان کا نام لوں، لیکن ایسا ہے دین مبین اس کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، دنیا والے جب آئے تو انہوں نے مقابلے کا طریقہ یہ رکھا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو پرائیویٹ اونرشپ ہوتی ہے، لوگ چیزوں کے مالک بن جاتے ہیں جو کیپٹلزم کے اندر ہے، اچھا اسی کو ختم کر دو، لوگ مالک ہوں گے ہی نہیں، کوئی گھر کا مالک نہیں ہوگا، کوئی گاڑی کا مالک نہیں ہوگا، کوئی انڈسٹری کا مالک نہیں ہوگا، کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا۔ کون مالک ہوگا؟ اسٹیٹ مالک ہوگی، حکومت مالک ہوگی۔ ہر ایک جتنا کر سکتا ہے حکومت کے لیے کرے، اور ہر ایک کو حکومت ضرورت کے مطابق دے دے گی۔ ختم ہو گیا معاملہ۔ انہوں نے یوں سوچا۔ اچھا، جیسے انہوں نے معاملے کو ختم کیا، ایک اور مصیبت شروع ہو گئی۔ وہ کیا؟ لوگوں کے اندر انسپریشن ختم ہو گئی۔ بھائی اگر مجھے ضرورت کے مطابق 5 گھنٹے محنت کرنے پہ مل رہا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ میں 10 گھنٹے محنت کروں تو ملے گا مجھے اتنا ہی جو 5 گھنٹے میں مل رہا تھا، تو میں باقی 5 گھنٹے محنت کروں گا کیا؟ پتہ بھی ہوتا ہے کہ زیادہ مل جائے گا تب بھی نہیں کرتے، اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ نہیں ملے گا پھر تو کسی صورت میں نہیں کرے گا، تو انسپریشن ختم ہو گئی۔ یہ وہ حل تھا جو کمیونزم اور سوشلزم نے دیا تھا کہ بھئی آپ اسٹیٹ کی اونرشپ کر دیجئے، پرائیویٹ اونرشپ کو ختم کر دیجئے۔ اب ہم دین اسلام سے پوچھتے ہیں، اے دین تیرا حکم کیا ہے؟ اگر پرائیویٹ اونرشپ کو کیپٹلزم کی طرح بے لگام چھوڑ دیتے ہیں، مونوپولیز بن جاتی ہیں، وہی نسلیں چلتی رہتی ہیں، دولت ایک ہاتھ میں جمع ہو جاتی ہے، 20% لوگ 80% ویلتھ کو اپنے اندر جمع کر لیتے ہیں، جو اس وقت دنیا میں ہوا ہے، بلکہ اس سے بدتر ہوا ہے۔ اگر بالکل بند کر دیتے ہیں تو کمیونزم کی طرح ہو جاتا ہے، لوگوں کے اندر انسپریشن ختم ہو جاتی ہے، انوویشنز ختم ہو جاتی ہیں، کارخانے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آخر میں سسٹم کولیپس کر جاتا ہے۔ دین اسلام کیا کرتا ہے؟ دین اسلام کہتا ہے نہیں، اونرشپ کی اجازت تو ہے، اونرشپ کی اجازت ہے، لیکن ہم ایک ایسا کام کریں گے کہ اونرشپ
اس معاملے کو حل کرے یا نہ کرے، بنیاد سے ہی اس معاملے کو حل کر دیں گے۔ تو بنیاد سے اس معاملے کو کیسے حل کریں گے؟ وہ کہتے ہیں بنیاد سے اس طرح سے حل کریں گے کہ لوگوں کی نظریں دنیا سے نکال کر آخرت پہ لگا دیں گے، آخرت پہ لگائیں گے۔ یہ جو دنیا کو دیکھتے ہیں نا تو یہ ایشو آتا ہے کہ دولت اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں، جو کماتے ہیں اس کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں، دوسروں کو نہیں دینا ہے، دوسروں کو خوار کرنا ہے، دوسروں کو غربت کے اندر مبتلا کرنا ہے، منافلیز بنانی ہے، ظلم کرنا ہے۔ ہم ان کی نظر ہی تبدیل کر دیں گے۔ نظر تبدیل کریں گے کیا ہوگا؟ دنیا میں رہیں گے، دنیا کمائیں گے، لیکن سب کچھ کریں گے آخرت کے لیے، آخرت کے لیے۔ تو دنیا کو پھر یہ کمائیں گے کیوں؟ کیونکہ دنیا ہوگی آخرت کی کھیتی۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ یہ جو ہم نے چھوٹے چھوٹے جملے کہ اسلام میں جو دے ہوتی جنت کے اندر سنا ہے، کہتی ہے کس نے کہا ہے؟ جب ہم زمانے میں املا کی تمرین کیا کرتے تھے، املا کی پریکٹس کیا کرتے تھے، تو وہ ٹیچر اوپر لکھ کے دے دیا کرتے تھے دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آپ نیچے لکھے چلے جائیں دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ 25 دفعہ نیچے لکھ لیا، کبھی نہ دنیا سوچا نہ آخرت سوچی۔ یہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے۔ اسلام اس طرح سے حل کرتے، کہتے ہیں دنیا کو آخرت کو رہنا دنیا میں ہے، لیکن دنیا سے آخرت کو بنا۔ یہ جو بنیادی ایک اور کام کرتا انسان کی نہیں کرتا، ہر ایک کو جسٹس کی خاطر سوشلزم کا انکار کرو، یہ بھی انسان کی خواہش ہے، وہ بھی انسان کی خواہش ہے۔ علیحدہ علیحدہ مقابلہ کرو، نہ کہ اس کو اس پر قربان کرو، نہیں، یہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری بحث سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں، اب میں نزدیک لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک ہمارا کم مدت کا ہدف ہے، ایک ہمارا کو کس پر کسی مت کرو، نہیں میں ڈیل کرو۔ اس کی مثال کی خدمت عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر، صلی علی محمد آل۔ چل فرد بھائی، میں چاہتا ہوں، ہم اور آپ چاہتے ہیں پاکستان میں اہل بیت کے چاہنے والوں کی معاشی صورتحال بہتر ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اس پہ تو سبھی چاہتے ہیں۔ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں، اس کے لیے سرمایہ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کیپٹل، انڈسٹری لگنی ہے، بینک کیپٹل چاہیے۔ اچھا، سرمایہ میں جمع کرنے لگتا ہوں تو میرے سامنے ایک اور مشکل آتی ہے مجھے کہ میں ابھی مسجد سے باہر نکلوں اور ایک آدمی کہے کہ میں بھوکا ہوں۔ اگر دوں تو کیپٹل کبھی جمع نہیں ہوگا جس سے کارخانہ لگے۔ اس کو دینا شروع کر دوں تو کیپٹل جمع نہیں ہوگا، کیونکہ سارا یہ لے لے گا، اور یہ کیا کرے گا؟ یہ جائے گا، روٹی کھائے گا، معاملہ ختم، کل پھر کھڑا ہو۔ اچھا، اگر میں اس کو منع کروں کہ میں بھائی ابھی کارخانہ لگا رہا ہوں، کارخانہ چلے گا، 3 سال بعد آنا، تو 3 سال کا روزہ رکھے گا کیا؟ یہ کہاں جائے گا بیچارہ؟ ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے بھائی نعوذ باللہ تعالیٰ اس کو کینسر ہو گیا ہے، بون میرو کروانا ہے، 25 لاکھ روپے کم از کم خرچہ ہے، کیا ارادے ہیں؟ میرے سامنے کوشچن یہ آتا ہے کہ اگر میں 25 لاکھ روپے اس کو نہ دوں، کسی چھوٹی موٹی انڈسٹری میں لگاؤں تو 40-50 آدمی روزگار پہ لگ سکتے ہیں۔ 40-50 زیادہ بھی کہہ رہا ہوں تو 15-20 تو لگ ہی جائیں گے۔ اس کو دے دیتا ہوں تو پھر سرمایہ کب بنے گا؟ یہ مشکل ہے یا نہیں ہے؟ ایک کم مدت کا منصوبہ ہے، ایک کم مدت کا ہدف ہے، اور ایک لمبی مدت کا ہدف ہے۔ کس کو کس پر قربان کروں؟ نہیں، میں کہوں گا نہیں، کسی کو کسی پر قربان نہیں کر سکتے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟
اس کو پرائورٹیز میں ڈالا جائے، پرائورٹیز میں ڈالا جائے، کاموں کو تقسیم کر لیا جائے. کچھ لوگوں کو یہ ٹاسک دیا جائے کہ تم لمبی مدت پہ کام کرو، تم چھوٹی مدت کے کاموں میں مت پھنسو، تم مت آؤ اس بیمار کا علاج کرنا ہے، اس بیمار کا علاج کرنا ہے، یہ تم مت کرو. تم کیا کرو؟ تم جاؤ لمبی مدت کا کام کرو. اور کچھ پارٹیز کو کہا جائے آپ لمبی مدت کا کام مت کرو، آپ فوراً اس کو دیکھو جو ابھی ہو رہا ہے، آپ اس کو مینج کرو. یہ کام ہم کیوں نہیں کرتے؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے، اس کے نہ کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، جو دوسرا کر رہا ہے وہ غلط ہے. کاموں کو تقسیم کرنے کے لیے سینے میں وسعت چاہیے، شرح صدر چاہیے، آپ کو تھوڑا سا تحمل چاہیے. میں اگر دیکھتا ہوں نا کہ قوم ایک کام کو پسند کر رہی ہے تو میں کتنا ہی اہم کام کیوں نہ کر رہا ہوں، میں سوچتا ہوں کاش میں بھی یہی کر لیتا جس کو قوم اس پسند کر رہی ہے. اپنے سارے اہداف بلا دیتا ہوں. اس وجہ سے آپ ہمارے ملک میں رائٹر نہیں دیکھیں گے. ہمارے ملک اور خاص کر اہل بیت السلام کے مکتب کے اندر مصنفین مؤلفین کی کمی. ایک کتاب ناشروں کے چھپوا مومنین کے نہیں ہے جائے گا تو اچھا ہے، نہیں ملنا چاہیے. مل بھی گئی تو لا کر کہیں سوچے گا کہ کرتا ہوں اس کے لیے میں جب اور ادھر میں مصنف جو معاشرے چھوٹی مدت کے کاموں کو زیادہ اہمیت دینے لگیں، لمبی مدت کے کاموں پہ توجہ نہ دیں، وہاں مصنف نہیں بنتے، پھر وہاں محقق نہیں بنتے. پھر اگر معاشرہ لمبی مدت کو دیکھے گا تو محقق بنے گا، مصنف بنے گا. مثال کے طور پر اب جب تک بات آ گئی، آپ گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، پچھلے سال بھی اس کے اوپر تفصیلی آرائز پیش کر چکا ہوں، میں اس میں نہیں جاؤں گا، وقت کل اور موضوع نامکمل. پورے پاکستان میں آپ ڈاکومنٹ شیوگ ہم نے تقریباً کسی گروپ نے شائع نہیں کیا، کسی لیڈر نے یہ جرأت نہیں کی ہے اس مسئلے کو لکھے. اگلے 25 پہنچنا کہاں ہے؟ ملٹی بیٹھنی تھی، انہیں ہمارے چیلنج یہ پہنچ سکتا. نہ کمیٹی بنے گی، نہ ہم یہ سوچیں گے، نہ وہ ڈاکومنٹ بنے گا. کیوں؟ کس کے پاس اتنا حوصلہ کہ اس کمیٹی کی سال کے خرچوں کو برداشت کرے؟ اس سے بہتر وہ کیا کروائے گا؟ 10 کام اور کروا لے گا، میں کی بھی ضرورت. وہ کام ہوتے رہیں گے اور یہ نہیں ہوگا. کیا کوئی قوم اس کے بغیر چلے گی؟ اور یہ ہوگا نہیں. کیوں؟ لمبی مدت کی کون دیکھتا ہے؟ کون دیکھ رہا ہے لمبی مدت کو؟ ابھی کی بات جو کر گیا، اسی وقت جو فیصلہ نتیجے نکال لیے آگے کون دیکھتا ہے؟ عزیزان محترم، اہل بیت کی یہ نہیں کی سیرت یہ نہیں تھی. جب مدت کے اپنی حیثیت میں، لمبی مدت کے اہداف اپنے مقام پر، کچھ لوگ اس کام کے لیے، کچھ لوگ اس کام کے لیے. جو اس کام والا ہے اس کو اجازت پر گھسے، اجازت نہیں ہے، اسے کہا نہیں تم وہیں پر رہو. جس میں اس سے بھی زیادہ ایک آدمی اسپیشلسٹ ہیں
عقائد کے معاملے میں، حشام بن حکم امام سے سوال کیا، امام نے ایک جواب دیا، حشام نے وہ جواب سے ایک اور صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے امام سے کہا کہ مولا ہمارے علاقے میں بھی لوگ اس طرح اٹھاتے ہیں، آپ نے جواب دیا یہ مجھے کنونس کر رہا ہے، میں بھی اپنے یہ جواب داروں اگر حشام یہ جواب دے اور مخالف اس کے بعد سوال کرے سنبھال لے گا، تم نہیں سنبھال سکتے، تم یہ جواب مت دینا، اتنا اسپیشلائزیشن، اتنا لوگوں کو تقسیم کرنا، ہم لوگوں نے ابھی 100 سال نہیں ہوئے اسپیشلائزیشن کو سیکھا ہو، پوری دنیا میں اسپیشلائزیشن کے کانسیپٹ کو بہت زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ 150 ہجرت سے پہلے کی روایت ہے، امام 1250 سال پہلے ہمیں بتا رہے تھے کہ تم لوگوں کو کاموں کو تقسیم کر لینا چاہیے، اس کو ادھر مت جانا چاہیے، اس کو ادھر نہیں آنا چاہیے، مولا چوتھے سرکار نے بھی اسی کام کو انجام دیا، درود بھیجے گا ان کی ذات گرامی پر، صلی اللہ محمد آل محمد عجل فرجہم۔ ایک معاملہ کم مدت کا ہے، وہ یہ کہ قاتلین سید الشہداء لینا ہے نہیں لینا ہے، میں نے بتایا اس میں ٹائم فریم ہے، 30 سال گزر گئے تو جنہوں نے مارا تھا وہ مر چکے ہوں گے، پھر امام کو کم مدت کے اندر اس ہدف کو حاصل کرنا ہے۔ اور دوسرا ایک معاملہ ہے وہ یہ کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معاشر کی بحالی کے لیے جو 30 سال میں نہیں ہوگا، 50 سال میں بھی نہیں ہوگا، میں نے عرض کیا جو ایکسپیکٹڈ ٹائم تھا وہ 70 سال تھا، 70 سال میں ایک تبدیلی آنے والی ہے، اس کے لیے لمبی مدت کا منصوبہ ہے، 70 سال کا مطلب ہوتا ہے کم از کم 2 نسل، 30 سال پر ہسٹری میں ایک نسل کو شمار کیا جاتا ہے، مطلب یہ ہوگی گزر جائیں 2.5 نسل رزلٹ لینا ہے، یہ لمبی مدت کا ہدف ہو گیا، اس کے لیے کچھ کرنا ہے، امام نے فرمایا اس کرنا ہے، کم مدت وہ کیا ہے، وہ یہ کہ فوری طور پر قاتلی الشہداء سے بدلہ لیا جائے۔ اچھا جو یہ کام کرے گا وہ بچے گا کیا؟ نہیں، موسٹ پروبیبلی وہ نہیں بچے گا، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرہ عمیق گہری تبدیلی کے لیے ابھی تیار نہیں ہے، یہ آدمی بدلہ تو لے لے گا لیکن بچے گا نہیں، اس فیلڈ میں کس نے جانا ہے؟ اس فیلڈ میں اس نے نہیں جانا جس کی لمبی مدت میں کہیں ضرورت ہے، اس نے وہاں نہیں جانا ہے، کیوں؟ اس نے اٹھنا ہے، شمشیر چلانی ہے، چند لوگوں کو مارنا ہے، میں کون جائے؟ اس پہ کہ جو لمبی مدت کا کام نہیں کر سکتا۔ اچھا لمبی مدت کا کام کون سا ہے؟ لمبی مدت کا کام ہے علم اور تقوی کے اوپر، روایتوں کا محافظ بن سکے، جو تقوی سے محافظ سکے روایت لمبی مدت۔ ابو حیض سمالی لمبی مدت کے کام میں جائیں گے، روایتوں کو سنبھالیں، تقوی کو سنبھالیں، یہ جائیں گے کے قیام میں شرکت نہیں کی۔ کیا اعتراض کیا جائے کہ انہوں نے شرکت کیوں نہیں کی؟ نہیں، امام نے ہر صحابی کو نہیں کہا تم جاؤ مختار کے قیام میں شرکت کرو، کیوں؟ اگر سب یہیں پہ مر گئے تو 5ویں امام اور 6ٹھے امام کی درسگاہ میں کون بیٹھے گا؟ پھر اس کے لیے شاگرد کہاں سے آئیں گے؟ پھر ہر ایک کو کیوں چھوٹی مدت کے کام میں ہم اور آپ گھسیڑ دیتے ہیں؟ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ الحمدللہ ہماری قوم کے اندر قابل نادر افراد موجود ہیں، لیکن ہم لوگوں کی خواہش کیا ہوتی ہے، جب بھی چھوٹی مدت کا کوئی چیلنج آئے A to Z سب نکلیں اور سب چھوٹی مدت کے کام میں مشغول ہو جائیں۔ یہ تو نقصان ہے، سراسر نقصان ہے۔
ایک کام ہے جس کے لیے اسکلز نہیں چاہیے، اس کے لیے اتنی زیادہ کوئی انٹلیکچوئل اسٹرینتھ نہیں چاہیے، اس کے لیے آپ اٹھا کر ایک ایسے آدمی کو لگا رہے ہو جس کا پی ایچ ڈی پوسٹ پی ایچ ڈی کیا جا سکتا تھا، اسے کیوں اس کام میں کھپایا جا رہا ہے؟ اس کو لگا اس کام کے اندر جس کی اہلیت اس کے اندر ہے۔ مولا چوتھے امام نے کچھ لوگوں کو کہا کہ تم دعاؤں پہ رہو، تم روایتوں پہ رہو، تم علم اور تقوی کے اوپر رہو، اس پر محنت کرو، چاہے تقیے میں کرو۔ علنی درسگاہ تو تھی نہیں، صرف دعائیں پڑھتے تھے لوگ، دعاؤں کو سننے کے لیے امام کے پیچھے مسجد کے اندر یا کبھی ان کے گھر کے اندر تشریف فرما ہوتے تھے، یہ درسگاہ تھی۔ اس میں کچھ لوگ آیا کرتے تھے، ان کا کام یہ تھا کہ اس کام کو اچھے طریقے سے انجام دیں، اس کام کو اچھے طریقے سے انجام دیں، اور دوسری طرف سے سید الشہداء کی شہادت کا بدلہ بھی لینا تھا۔ یہاں پر 10 مرحلہ تاریخ اسلام، اور تو اس اوپر ہمارے درس میں رائے ہے، اور وہ معاملہ ہے مختار ثقفی کا۔ بھی کچھ عرض کر رہا تھا، واقع ایک ہوتا ہے، تفسیر نہیں۔ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ حقیقت میں ایک ہی تفسیر صحیح ہے؟ نہیں، حقیقت میں واقعہ ایک صحیح ہوگا۔ مثلا اگر کوئی مجھ سے کہے پاکستان 1947 میں بنا، اور دوسرا کوئی مجھ سے آ کر کہے نہیں پاکستان 1948 میں بنا، تو میں کہوں گا دیکھو بھائی یہ واقعہ ہے، اور تاریخ میں 2 واقعے نہیں ہو سکے، ایک ہی ہوا ہوگا، یا 47 میں بنا ہے یا 48 میں بنا ہے، یہ تو ہو نہیں پا بنے ٹوٹے پھر دوبارہ بن جائے، تو یا اس بنا یا اس واقعہ ایک ہی، ایبسولوٹ ریالٹی ایک ہی ہوگی۔ لیکن اب سوال یہ ہے، چلو پاکستان 47 میں بنا ہے، صحیح بنا ہے یا غلط بنا ہے؟ اب اس کا تعلق واقعے سے ہے یا تحلیل سے؟ اس کا تعلق انالیسس سے ہے، اس کا تعلق تجزیہ تحلیل سے ہے۔ جس طرح واقعے میں ہم نے کہا کہ ایبسولوٹ ریالٹی تو ایک ہی ہوتی ہے، 2 نہیں ہوتی ہیں، تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایبسولوٹ انالیسس بھی ایک ہی ہوتا ہے؟ نہیں، یہاں پہ کوئی انالیسس نہیں ہوتا۔ میری فکر ایک انالیسس ایکسیپٹ کرے گی، دوسرے کی فکر دوسرے انالیسس کو لے لے گی۔ ریالٹی میں یہ کہا جا سکتا ہے، حقیقت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی حقیقت تو ایک ہی ہوتی ہے، 10 نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے غدیر میں کھڑے ہو کر اعلان کیا یا نہیں کیا، حقیقت ایک ہی ہے، 2 نہیں ہو سکتی۔ کربلا کا واقعہ ہوا یا نہیں ہوا، حقیقت ایک ہی ہے، 2 نہیں ہو سکتی۔ اب کوئی آ کر فلاں ہوا تھا، وہ میری دانش میں صحیح نہیں ہوا، تو میں کہوں گا بھائی آپ کی اوپینین، ریالٹی ایک ہوتی ہے لیکن اوپینین ایک نہیں ہوتی۔ اوپینین، انالیسس، انٹرپریٹیشنز یہ 10 ہو سکتی ہیں۔ مختار ثقفی کا واقعہ ہوا یا نہیں ہوا ہے؟ ہوا ہے۔ آدمی کوفہ سے قاتلوں سے انہیں قتل، ان کو قتل کرنے کے بعد ان کے سروں کو بھیجا، درود محمد آل محمد وعجل۔ ریالٹی یہ ایک ہی ہے، صحیح کیا غلط کیا، تجزیہ تحلیل ہے۔ مختار نے کیا غلط کیا تھی، دنیا غلط نیت، انٹرپریٹیشنز، یہ تحلیل ہے، یہ تجزیہ ہے۔ نیت طریقہ صحیح تھا، انٹرپریٹیشن سب کا سب تجزیہ و تحلیل ہے۔ مختار کی امام نے حمایت کی یا نہیں کی، جس طرح امام نے کیا اس سے حمایت آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، یہ سب انٹرپریٹ حصہ بنے گا۔ اب گراؤنڈ، ہاں گراؤنڈ پوچھوں، خط ہے جس میں چوتھے امام نے کہا ہو کہ مختار صحیح کر رہے ہیں؟ نہیں ہے۔ کیا کوئی ایسی تقریر اور خط ہے جس میں امام نے کہا ہو کہ مختار غلط کر رہے ہیں؟ نہیں ہے، نہیں ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ آپ تجزیہ کیجئے، تحلیل کیجئے، اپنے لیے ایک اوپینین بنا لیجئے، اور اس کے ساتھ ایک کام اور کیجئے گا، کہیے گا یہ وہ ہے جو مجھے سمجھ میں آیا ہے، کہہ دیجئے گا، کیا ضرورت ہے؟
ریالٹی کو ثابت کرنا چاہیے، انالیسس کو بھی ثابت کرنا چاہیے، لیکن انالیسس کو ثابت کرنے کے بعد آخر میں ایک بات کہہ دینی چاہیے، یہ میری اوپینین ہے، معصوم کا قول نہیں ہے، یہ میری اوپینین ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اور تاریخ کے اندر تو بہت ایسا ہوتا ہے، تاریخ کے اندر 36 کتابیں موجود ہیں، سینکڑوں ہزاروں راوی موجود ہیں، ایک راوی کی ایک روایت میں نے صحیح قبول کی ہے، دوسرا کہتا ہے یہ صحیح نہیں ہے، جیسی وہ کہے گا صحیح نہیں ہے وہ واقعے کا انکار کرے گا، جب وہ واقعے کا انکار کرے گا اس کا تجزیہ و تحلیل کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا۔ مختار ثقفی نے چوتھے امام سے اجازت لی یا نہیں لی، امام نے اجازت دی یا نہیں دی، اب امام نے جو مثال کے طور پر وہ کھل کر نہیں کہا میں مختار کے ساتھ ہوں، کیوں نہیں کہا؟ کیا امام مختار کو غلط سمجھ رہے تھے یا امام تقیتاً اس کام کو نہیں کر رہے تھے؟ دو اوپینینز، ایک اوپینین یہ ہے کہ امام مختار کے کام کو غلط سمجھ رہے تھے، چونکہ مختار کے کام کو غلط سمجھ رہے تھے امام نے مختار کے کام کی تائید کر رہے تھے، اور کہ یہ حکم تھا یہ کم مدت کے ختم ہو جائے گی، اگر امام تو کی حکومت کے ختم ہونے کے چند مہینے کے بعد مہینے میں زیادہ فوراً امام ہونا تھا، کچھ ہونا تھا اور مصیبت مختار تائید نہیں، یہ دوسری ہو گئی۔ کسی جگہ کہا بن حنف کیا میں چار تھے کہ نہیں، امام کی شخصیت کی حفاظت کرتے ہوئے محمد ابن حنفیہ کو استعمال کر کے لوگوں کو انسپائر کرنا چاہ رہے تھے، دوسری رائے، یہ دوسری رائے۔ خود محمد بن حنفیہ آیا امام کے تابع تھے، ایک رائے، تو پھر مختار کا ساتھ کیوں دیا جبکہ امام نے ساتھ نہیں دیا تھا؟ رائے کہتی ہے تقیتاً، تاکہ چوتھے امام کی جان کی حفاظت نہیں۔ محمد بن حنفیہ بھی امام کی امامت سے نکل گئے تھے، نعوذ باللہ تعالی، انہوں نے خود امامت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ کیسے؟ ایک فرقہ بن گیا تھا اس زمانے میں کیسانیہ نام کر کے، جو محمد بن حنفیہ کو امام کہنے لگا تھا۔ اس طرح کی انٹرپریٹیشنز بہت زیادہ ہیں، میں ان تمام معاملات کے اندر مزید نہیں جانا چاہ رہا، صرف مجھے ایک بات پتا ہے، امام نے لوگوں کو تقسیم کیا، امام نے لوگوں کو تقسیم کیا۔ آخر میں اگر مجھ سے میری کوئی رائے پوچھے جس کی بہت زیادہ ان تمام کے ہوتے ہوئے، لیکن اگر کوئی میری رائے پوچھے تو مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، تاریخ کے اندر ہمارے پاس موجود ہے جس کو دوسرے لوگوں نے کہا کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، میرے نزدیک ویلیو ہے۔ ہمارے پاس موجود ہے کہ مختار ثقفی نے سید الشہداء کے قاتلوں کا بدلہ لینے کے بعد ان کے سر چوتھے امام کے حضور بھجوائے تھے، امام کی محفل میں وہ سر لائے گئے تھے، امام خوشی کا اظہار کیا تھا اور سوگ کا اعلان تھا، یہ تاریخ میں ہے، سوگنے کا اعلان کیا تھا، امام کے نے کھڑا کی شان، یہ تاریخ میں ہے۔ میرے جیسے کے لیے مختار کو ڈیفینڈ کرنا اس حد میں بالکل صحیح ہے، اتنا کہ امام قاتلوں کے سروں کو دیکھ کر خوش ہوئے، اتنا کہ سوگ کے خاتمے کا اعلان مختار کی اس حرکت کی وجہ سے ہوا، ورنہ کیا پتا کہ یہ سوگ کتنے سال چلنا تھا۔ کیا کسی آدمی کو کریڈٹ دینے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ امام معصوم اس کے کسی کام سے خوش ہوئے ہوں گے؟ میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں، تمام تر تجزیہ تحلیل سے قطع نظر، مختار صحیح تھے یا نہیں تھے، ان کی نیت تھی یا نہیں تھی، انہوں نے امامت میں کیا کیا، ان کی دنیا پرستی تھی یا آخرت پرستی تھی، ان کا طریقہ کار صحیح تھا یا غلط تھا، ججمنٹ کا طریقہ صحیح نہیں تھا، وٹنسز صحیح نہیں تھے، ان تمام سے قطع نظر میں صرف ایک بات اپنے ذہن کے اندر پوچھتا ہوں، اگر کسی کے کسی عمل سے امام معصوم خوش ہو جائے
میں کہتا ہوں اتنا کریڈٹ اس سے نہیں چھینا جا سکتا. بہرحال یہ کہ جو کھلی رہے گی چاہیے کہ اوپینین یہ کوئی حقیقت ہوگی. ہم مدت کا ہدف کیا ہے تھا کہ تیاری کی پہلا تھا. البتہ کم مدت کا ایک اور ہدف بھی تھا, مسکینوں کا اور یتیموں کا جو معاشرے کے اندر بے سہارا تھے, ان کا کیا ہوگا. نظام ظلم کا نظام ہے. میں نے کل آپ کی خدمت تھا جی فوری کاموں کو انجام, میں نے کل آپ فوراً حمایت میں لینا شروع کہا. جب حیثیت ہوئی رہا تھا اور وقت ان کو جو کسی کے ظلم کا شکار ہو رہے تھے اپنی پناہ میں لینا شروع کیا, اور ان کے معاشرے میں گرتے ہوئے مقام نے آپ احترام دلوایا. اب میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں, فرض کیجئے ہمارے معاشرے میں ہم اس معاشرے میں ہوتے اور دیکھتے کہ اور ہم ہوتے اہل ہند میں سے کسی کو اپنی زوجیت میں اختیار کیا ہے, فوری طور پر دوست کہتے ہیں ہمارے دوستی کی. یہ کام ہوا بنی امیہ کی عصبیت اور عربزم کے مقابلے میں بیت حرم کی طرف سے کا خیال دین اسلام برابر ہو گیا ہونا چاہیے. یہ فوری انجام دینے والے کاموں میں دیکھنا پڑے گا. اگر بعض اوقات بعض کے اوپر کوئی غلط بات بہت تیزی سے پھیل رہی ہوتی ہے, بعض اوقات صحیح انجام کہ یہ صحیح کیسے کوئی ختم نہ کر سکے, اس کو ہمیں ترکیب لگانی, اس کو کس طریقے سے انجام دیا جائے. بہت سادہ سی مثال, مثلا آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ کچھ علاقوں کے اندر جب سید الشہداء کا نام انٹروڈیوس کیا جا سکا, مغربی پر سید الشہداء کا نام نہیں پہنچا سکے, انہوں نے ایک سادہ شروع کیا, سید الشہداء کا کوئی قول, امام حسین کا چھوٹا سا انٹروڈکشن کروایا اور لوگوں کو ایک پھول کے ساتھ پکڑانا شروع کر دیا. مغربی معاشرے کے اندر بہت اچھا تو ہے, انہوں نے آ جاتے لوگوں کو چھوٹا سا شہداء کے بارے میں کچھ یہ کر دیا. ناروے میں کچھ بچوں نے یہ کام کیا, سخت سردی پڑ رہی تھی, عاشور کا دن تھا, ایک دفعہ مجھے سردی میں ہونے ملا تھا, عاشور کا دن تھا. عاشور کے دن وہ لوگ نکلے, انہوں نے گرم کافی کے ٹائپ یا چاکلیٹ کے بنائے, اس اطراف میں شہداء کی سخت سے بس کافی یا بھی لیتا تھا. امام حسین تھا, پوچھتا تھا بھائی کیا معاملہ ہے, تو بتایا جاتا تھا کہ ہمارے نبی کا نواسا آج پیاسا. کتنی آسانی سے, اور
انتہائی خوب طریقے سے، نہ کسی کو اذیت ہوئی، نہ کسی کو تنگ کیا، اور جذباتی پیغام لوگوں کو پہنچا دیا گیا، کبھی پھول کے ذریعے سے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کو اسٹرانگلی اپیئر ہونا ہوتا ہے، اپنے آپ کو دکھانا ہوتا ہے۔ امام نے فوری طور پر ایک کام کو انجام دیا، وہ یہ کہ لوگ عربیت کی طرف جا رہے تھے، امام نے عجم کو احترام دیا۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں پھر عرض کروں گا، یہ کام اثر دے رہا تھا، لیکن اصلی کام ایک اور تھا، معاشرے کو تیار کیسے کیا جائے۔ وہ معاشرہ جس کے اندر مادہ پرستی ہے، وہ معاشرہ جس کے اندر ثقافت تبدیل ہوئی ہے، وہ معاشرہ جس کے اندر دین کے احکام مٹتے چلے جا رہے ہیں، دین کے نام پہ انحرافات آتے جا رہے ہیں، امام نے پہلا کام کیا انجام دیا؟ آپ کی خدمت میں تیزی سے عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، آل محمد عجل۔ لوگوں کو دعاؤں کا پیغام دیا، لوگوں کو دعاؤں کا پیغام دیا۔ آپ پوچھیں گے اس سے معاشرے کی تیاری کیسے ہو سکتی ہے لمبی مدت میں؟ دعا کے پیچھے ہدف یہ نہیں تھا کہ کسی کی ہڈی ٹوٹی ہے تو ہڈی جڑ جائے، ہاں دعا سے یہ بھی ہوتا ہے۔ دعا کے پیچھے ہدف یہ نہیں تھا کہ کسی کے سر پہ قرضہ ہے تو وہ اتر جائے، نہیں، دعا سے یہ بھی ہو جاتا ہے۔ ہدف یہ نہیں تھا کہ کسی کو بخار ہے تو اس کی جسم کی گرمی اتر جائے، دعا سے یہ بھی ہو جاتا ہے۔ ہدف کیا تھا؟ لوگ دین بھلا بیٹھے ہیں، ان دعاؤں کے ذریعے دین سیکھنا شروع کریں، دین سیکھیں۔ لوگوں نے خدا سے رابطے کو بھلا دیا ہے، کم سے کم مشکلات کے نام پر خدا کے سامنے جانا سیکھیں، خدا کے سامنے جائیں۔ جس معاشرے میں گویوں کا احترام ہو رہا تھا، امام لوگوں کو دعائیں سکھا رہے تھے۔ کیوں دعا سکھا رہے تھے؟ دعا کے نام پہ خدا سے رابطے میں جاؤ۔ تم کس کس کے سامنے جا رہے ہو؟ آپ کو اور ہمیں بہت سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ کی اچھی تعداد یہاں پہ تشریف فرما ہے، بہت سنجیدگی سے اپنے آپ کو سوچنا پڑے گا۔ جو کچھ اس وقت میڈیا میں آ رہا ہے، کیا ہمارے دین کی ہمیں اجازت ہے؟ دین کبھی بھی کسی کی جائز تفریح میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ آپ جائز تفریح کریں، آپ جائیں نیچر کی طرف جائیں، آپ اس سے خوش ہوں، آپ جنگلوں کی طرف جائیں، پانی کو دیکھیں، اپنی زندگی میں تفریح کریں، لوگوں سے ملیں، آپ سیر و سیاحت کے لیے نکلیں، آئے دین اس کو منع کرے گا؟ قطعاً نہیں۔ کس چیز کو منع کرے گا؟ ایسی تفریح کو جو تمہاری روح کے لیے نقصان دے، گناہ سے منع کرے گا۔ کیوں منع کر رہا ہے؟ خدایا نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی شخص کہ مجھے گناہ میں مزہ آ رہا ہے، جو میں نے شروع میں کہا تھا نا، ہم دین کامل کے مقابلے میں اپنی بھی ایک رائے رکھتے ہیں۔ دین کہہ رہا ہے اس سے تمہیں مزہ نہیں آئے گا، ہم تمہارے مزے میں رکاوٹ نہیں، تمہارے لیے زہر ہے۔ اور بندہ خدا فنا کہتا ہے میں اتنا میوزک سنتا ہوں نا تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ کیا تمہاری اوپینین خدا کے سامنے بھی کوئی حیثیت رکھتی ہے؟ اور بھی کوئی راستے میں کہہ رہا تھا کہ کسی سے کہا کہ بھئی یہ کام مت کرو، اس شریعت میں منع ہے، تو اس نے کہا کیا ساری شریعت میرے لیے اتری ہے؟ تو اور کیا جانوروں کے لیے اتری ہے؟ پھر انسان کے لیے اتری ہے؟ شریعت انسانوں کے لیے آئی ہے، تم انسان ہو یا نہیں ہو، تمہارے لیے شریعت آئی ہے۔ اب وہ بندہ خدا زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا ہے، لیکن اپنے عمل سے خدا سے یہ کہہ رہا ہے خدا تیرا دین کسی حد تک تو صحیح ہے، باقی یہ ہے کہ میں بھی تو ہوں، نعوذ باللہ تعالی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جتنا تم دین کے ہٹ کر عمل کرو گے سراسر گھاٹے میں جاؤ گے۔ کیوں اپنے ہاتھوں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو؟ دین میں پسند ہے اس کو کر بھی لو، تمہیں کیا نہ سمجھ رہے ہو؟ خوشی فسق و فجور و فحشا سے خوشی ملے، ہاں ٹیمپر۔ اگر تمہاری خوشی پسند نہ ہوتی تو ساری بات صحیح بارے میں جو سے میری تعالی خدا اگر مجھے چیز کو دیتی ہے، خدا
میرے خدا تم عزتوں میں میں واقع تھا اس ہو رہا ہے جیسے کسی کو میٹھا کھائے مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ مزہ تو آنے میں اور تو اگر کوئی ماں جیسا مہربان ہو تو منہ سے بھی نکال دے یہ زہر کھاؤ. کوئی ماں انبیاء ایسے ہوتے تھے ماں سے زیادہ مہربان. کسی کو گناہ کرتے دیکھتے تھے ان کی روح میں تڑپ آ جاتی تھی اس کو کیوں مرنے دوں میں کو نہیں مرنے بیچ میں آتے مقابلہ کرتے تھے کہ نہیں گناہ مت کرو. ہمارا دین ہے. ہم اچھے دور میں ہیں وقت کے امام کے ظہور کو نزدیک ہوتا دیکھ رہے ہیں. اگر میری بات سے میری لڑکھڑاتی ناقص بات سے کہ جوان کے دل پہ اثر پڑے نا تو میں اس سے کہوں گا گناہ کر کے امام کا دل مت دکھاؤ. دشمن دکھانے والے بہت پڑے ہیں ابھی یہاں. خیال کرو چھوٹی چھوٹی پڑھنے کی کیا بندے میوزک بہت زیادہ اچھی لگتی ہوگی بڑے چھوٹے اہداف پہ اپنے آپ کو قربان مت کرو. کوئی کیا بہت جو ٹیلی ویژن نہیں معلوم کیا دیکھ کے خوش ہوتے رہے ہوں گے کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں. جن لوگوں نے ڈرامے بنائے ان کو آپ کی کوئی خوشی عزیز نہیں ہے. ان کو آپ کی کوئی بہتری نہیں چاہیے. ان کو صرف اپنی پروڈکٹس بیچنی ہے اور موسٹ پروبیبلی آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے. سب کو معلوم ہے یہ جو ہالی ووڈ اور بالی ووڈ میں فلمیں بن رہی ہیں اس سے ان کی قوموں کو بہتری نصیب ہوئی ہے کبھی؟ ان کے اپنے اینالسٹ بیٹھے ہوئے ہیں سائیکالوجسٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو گالیاں بک رہے ہیں کہ تم ہماری معاشرے کے ساتھ کیا کر رہے ہو. یہ جو ایموشنز کو اپ اینڈ ڈاؤن کرتے ہیں اتنا ایموشنز کے اندر ویریشن شاید 1 سال میں آنا چاہیے تھا یہ 10 منٹ میں کر دیتے ہیں. یہ کیا یہ 1 سیکنڈ میں 200 کی داؤں پھر دوبارہ 0 اس کام کو آدھے گھنٹے میں 10 دفعہ کر دوں میں یہ ایموشنز ہے ریئل لائف میں اتنا ہو سکتا تھا؟ ہو ہی نہیں سکتا تھا. اگر ہوتا تو پوری زندگی دفعہ ہوتا دیکھ کے اس کے بعد بھائی خود اپنے آپ کیا ہے تم نے اپنے آپ کو. دین کی محبت دونوں یہ کہہ رہی ہے اپنے آپ کو گناہ سے ان کی محبت یہ کہہ